ہم مال کماتے ہیں، ہم جو کمائی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم تمیز نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اولادوں کی پرورش کو کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بال بچوں کی ہر باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے ہر ایک چیز کو پورا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال آیا ہے، ہمارے پاس جو دولت آئی وہ کہاں سے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے نہیں بچا رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بال بچوں کو بھی نہیں بچا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بچا رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے برعکس جہنم کے اس گڑھے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اللہ تبارک و تعالی اس جہنم کے آگ سے مومنین کو اور مومنین کی جو آل اولاد ہے یا عیسیٰ و اقارب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر تو مخصوص کر دیا مومنین، لیکن ہر ایک انسان جو بھی عمل صالح کرتا ہے، جو بھی اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ مومنوں، اس جہنم سے بچنے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس جہنم کو جلانے کے لیے، اس جہنم کو بھڑکانے کے لیے، اس جہنم کو تیز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی دنیاوی چیز، دنیاوی مادہ کو استعمال نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر جو آگ جلانے کے لیے ہم اور آپ جو استعمال کرتے ہیں، مان کے چلیے کہ لکڑی یا اسی طرح سے پیٹرول یا اسی طرح سے ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں، مٹی تیل کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم کو جلانے کے لیے، جہنم کو جلانے کے لیے اور تیز کرنے کے لیے اس کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی بھی مادے کو استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اور پتھر کو استعمال کرے گا۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، جس جہنم کا آگ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، جس آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے نارن تلظی کہا ہے، جس آگ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے سیصلی نارا ذات لہب کہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے دہن کی بھی آگ کہا ہے، کہیں بھڑک کی بھی آگ کہا ہے، کہیں سلگ کی بھی آگ کہا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ وہی آگ ہے جس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے یہ اتنا تیز ہے، اس کی درجہ حرارت اتنی زیادہ ہے، اس کی ٹیمپریچر اتنی زیادہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ، دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے، اس کی ٹیمپریچر ہائی ہے، اس کی جو تیزی ہے آگ کی دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے آگ تو انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، آخرکار اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ایسے آگ کو کیوں تیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی جلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس آگ کے ذریعے سے جو گنہگار ہے، جو مشرکین ہے، جو منافقین ہے، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو مومنین کی، ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس آگ کے ذریعے سے انہیں عذاب دے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس جہنم کو اور جہنم کی آگ کو اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارہا مومنین کو مخاطب کیا ہے، ڈرایا ہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے عمومی طور پر عام لوگوں کو بھی ڈرایا ہے تاکہ جہنم کی جو حالت ہے، جہنم کی جو کیفیت ہے اس کو بتایا ہے، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا عذاب دیا جائے گا، کس طرح سے دیا جائے گا، ان چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو بتایا ہے تاکہ جو مومنین ہے وہ غلط راستے کو اختیار نہ کریں، بچے رہے اللہ اس کے رسول کی جو راستہ ہے، اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں اور آپ کو راستہ بتایا ہے اس پر مضبوطی سے، استحکام سے ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر جہنمی کی کیفیت کو بتاتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب آگ میں اس کے چہرے کو پلٹائے جائیں گے، جب آگ میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے
فرشتے کی صفت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے پر دربان کے طور پر جو فرشتے مقرر کیے ہیں غلاظ شداد ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، بڑے ضخیم ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہیں اور دل کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر رحم کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کی جو فرشتہ اللہ رب العالمین مقرر کے جہنم کے دروازے پر اس کے دل کے اندر رحم کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس فرشتے کو تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جو جہنم کے دروازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی جو چوڑائی سینے کی سطح چوڑائی میں آپ دیکھنے جائیں تو وہ اتنا ہے کہ ایک پرندہ ایک پرندہ اگر مسلسل 2 مہینے تک قرآن پڑھے، 2 مہینے تک پڑھتی رہے تو ایک فرشتے کی ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک پہنچ پائے گا۔ ذرا تصور کرنا میرے بھائی کو، جو جہنمی ہے اسے عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم کے اندر جہنم کے دروازے پر جو فرشتے مقرر کیے ہیں اس کی جسامت، اس کی جسم کی ضخامت اگر آپ دیکھیں گے تو ایک فرشتے کی صرف سینے کی چوڑائی ایک پرندے کو مسلسل 2 مہینہ سفر کرنے رہے گا، اس ڈسٹینس کو طے کرنے میں۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کریں، مان کے چلیے اگر آپ غور کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ایک پرندہ مسلسل 2 مہینے میں سفر کرتی ہے، طے کرتی ہے، 24 گھنٹہ اڑان کرتی ہے تو کم سے کم ایک پرندہ 2 مہینے میں 70 سے 80 ہزار کلومیٹر سفر طے کرے گی۔ بھائی بتاؤ، ذرا غور کرو، ایک فرشتے کی سینے کی چوڑائی اگر صرف سینے کی چوڑائی 70 سے 80 ہزار کلومیٹر ہو جائے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اگر آپ تصور کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک فرشتے کی لمبائی صرف اور صرف زمین سے آپ کا